ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ بابری مسجد انہدامی معاملے میں لکھنؤ کی سی بی آئی عدالت کا فیصلہ، سبھی 32 ملزمان بری۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں کشمیر میں کئی سڑکوں اور پلوں کا کیا افتتاح۔ جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں بلاک دیوس کے سلسلے میں تقریبات منعقد، حکام نے سنے لوگوں کے مسائل۔ اور جموں کشمیر میں کورونا کے 975 نئے معاملات کی تصدیق۔ ملک میں کووڈ سے صحتیابی کی شرح میں مسلسل اضافہ درج۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لکھنؤ میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے بابری مسجد انہدامی معاملے میں سبھی 32 ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ 32 ملزموں میں سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی، سابق مرکزی وزراء مرلی منوہر جوشی اور اما بھارتی کے علاوہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ بھی شامل ہیں۔ سی بی آئی نے عدالت میں 351 گواہ پیش کیے اور ثبوت کے طور 600 دستاویزات داخل کیے۔ عدالت نے شروع میں 49 ملزمان کے خلاف الزام طے کیے تھے۔ 17 ملزموں کا سماعت کی مدت کے دوران انتقال ہو گیا۔ بابری مسجد انہدامی معاملے میں لکھنؤ کی سی بی آئی عدالت کے فیصلے کا جہاں کئی سیاسی جماعتوں نے خیر مقدم کیا ہے، وہیں سی پی آئی ایم نے اس فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ پارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں انصاف فراہم نہیں ہوا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج جموں کشمیر میں پی ایم جی ایس وائی کے تحت تعمیر کی گئی کئی سڑکوں اور پلوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں رابطہ سہولیات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مرکزی حکومت پرعزم ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یوٹی میں پی ایم جی ایس وائی کے تحت پائیدار سڑک پروجیکٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ جن ابھیان کے تحت جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں آج بلاک دیوس منایا گیا۔ اس سلسلے میں بلاک سطح پر عوامی دربار منعقد ہوئے، جس دوران حکام نے لوگوں کے مسائل سنے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے اونتی پورہ میں منعقدہ بلاک دیوس کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ جن ابھیان کا مقصد لوگوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ انہوں نے کئی مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی ضروری ہدایات جاری کیں۔ بصیر خان نے مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور دیگر ضلع افسران بھی موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان جو کہ کپواڑہ کے دورے پر ہیں نے آج کرنا تحصیل میں منعقدہ بلاک دیوس کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آگے آ کر جموں کشمیر کے ترقیاتی عمل میں شرکت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرنا میں سیاحتی سرگرمی کو فروغ دینے کے لیے انتظامیہ پرعزم ہے۔ فاروق خان نے سرحدی علاقوں میں تعمیر کیے گئے کمیونٹی بنکروں کا افتتاح کرنے کے علاوہ چھمکوٹ میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی افتتاح کیا۔ کپواڑہ کے ڈی سی اور ضلع افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایل جی کے ایک اور مشیر راجیورا بٹناگر نے گاندربل ضلع کے کنگن بلاک میں منعقدہ بلاک دیوس میں شرکت کی۔ انہوں نے مستحقین میں کے سی سی پاس بک، آمدن سرٹیفکیٹ اور اقامتی اسناد تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کا مقصد عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری اور انتظامیہ میں شفافیت لانا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شفقت اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے پامپور میں منعقدہ بلاک دیوس کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جن ابھیان بہتر انتظامیہ کی جانب ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے مستحقین میں بیبی کٹس بھی تقسیم کیے۔ صوبائی کمشنر پی کے پولے اور ضلع انتظامیہ کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جی اے ڈی کے کمشنر سیکرٹری منوج دیویدی نے آج بلاک دیوس کے سلسلے میں بڑگام ضلع کے خان صاحب علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے جن ابھیان اور بلاک دیوس میں لوگوں کی شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی اقتصادی اور سماجی ترقی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر شہباز احمد مرزا اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے آج بلاک دیوس کے موقع پر کیگام کا دورہ کیا اور وہاں لوگوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کئی درخواست دہندگان میں اقامتی اسناد تقسیم کیں۔ اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر کے سدھا نے آج ضلع کے کئی بلاکوں کا دورہ کر کے بلاک دیوس کے انعقاد کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لوگوں کے جائز مطالبات پورا کرنے اور خدمات کی فراہمی میں مزید بہتری لانے کا یقین دلایا۔ ڈپٹی کمشنر نے بیک ٹو ولیج پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے عوام کا تعاون طلب کیا۔ بارہمولہ ضلع کے سبھی بلاکوں میں آج بلاک دیوس منایا گیا۔ ضلع کے ناروا بلاک میں ایسی ایک تقریب میں شرکت کر کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جی این اتو نے لوگوں کے مسائل سنے۔ انہوں نے بلاک کے رجسٹرڈ مزدوروں میں 45 لاکھ روپے مالیت کے امدادی چیک تقسیم کیے۔
کپواڑہ ضلع کے مختلف بلاکوں میں بھی آج بلاک دیوس منایا گیا۔ ضلع کے ADDC نے اس سلسلے میں منعقدہ مختلف تقریبات میں شرکت کر کے لوگوں کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا کہ جن ابھیان اور بلاک دیوس کے انعقاد کا مقصد انتظامیہ کو لوگوں کی دہلیز تک لے جانا ہے۔ محکمہ بجلی کے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل، جو کہ جموں کشمیر پاور کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں، کی صدارت میں آج کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چوتھی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں 11,000 کروڑ روپے کی رقم آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت مختص رکھنے کا فیصلہ لیا گیا تاکہ جون 2020 تک کے قرضوں کی رقم ادا کی جا سکے۔ میٹنگ میں کارپوریشن سے جڑے کئی دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 میں مبتلا 80,472 افراد کی رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد متاثرین کی کل تعداد 62 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 51,87,825 ہو گئی ہے۔ اس طرح صحتیابی کی شرح 83.33% تک پہنچ گئی ہے، تاہم وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 97,497 ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں آج کرونا وائرس کے 975 معاملات کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 407 کا تعلق کشمیر جبکہ 568 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اس طرح خطے میں مجموعی کیسوں کی تعداد 75,070 ہو گئی ہے۔ اس دوران آج 17 مریضوں کی موت واقع ہوئی۔ اس طرح اموات کی کل تعداد 1,181 ہو گئی ہے۔ اب تک 56,872 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ 17,017 مریض اب بھی زیر علاج ہیں۔ سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوچ نے آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران انہوں نے LG کے ساتھ عوامی اہمیت کے کئی معاملات اٹھائے، جن میں بے روزگار نوجوانوں، فنکاروں اور کاریگروں کو ریلیف فراہم کرنا شامل ہے۔ سابق مرکزی وزیر نے 18 جولائی کو شوپیاں انکاؤنٹر میں مارے گئے راجوری کے 3 شہریوں کی لاشیں بھی ان کے اہل خانہ کے سپرد کرنے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ شوپیاں سے آئے BDC چیئرپرسنز اور کئی سیاسی لیڈروں کے ایک وفد نے آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کر کے عوامی مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ انہوں نے ضلع میں ترقیاتی سرگرمیوں کو دوام بخشنے کی مانگ کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے وفد کے ممبران کو عوامی فلاح کے لیے کام کرتے رہنے کی تلقین کی۔ نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر میں اقامتی اسناد تقسیم کیے جانے کے عمل پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں پارٹی ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ اس عمل کو آسان بنا کر غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کے فیصلوں سے متعلق عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آنے تک یہ عمل معطل کیا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر BJP کے ترجمان الطاف ٹھاکر اور پارٹی لیڈر صوفی یوسف نے پارٹی کے سری نگر ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ BJP کشمیر کا مودی شاہ مشن آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ اس ضمن میں میڈیا میں متضاد بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے پہلے ہی ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے کور گروپ کا اجلاس آج سری نگر کے ہیڈ آفس پر منعقد ہوا، جس میں زمین کا تحفظ، ڈیلی ویجروں کی مستقلی اور جموں کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری جیسے معاملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی گئی کہ وہ جلد از جلد نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے اقدامات کریں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر GN اتو نے آج مختلف مذہبی انجمنوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں ضلع میں زیارت گاہوں کو عوام کے لیے کھولنے کے سلسلے میں اقدامات اور طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ زیارت گاہوں کو کل سے عوام کے لیے کھولا جائے گا، تاہم زائرین کو SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ قلم چکلا لنگیٹ میں قائم فوجی کیمپ میں آج مقامی گورنمنٹ ہائی اسکول کے طالب علموں میں کتابیں اور اسٹیشنری آئٹمز تقسیم کیے گئے۔ طالب علموں اور مقامی لوگوں نے فوج کے اس قدم کی سراہنا کی۔ جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن کی طرف سے آج بیت الہلال سینٹرل آفس پر منعقدہ تقریب پر 12ویں جماعت کے فارغ التحصیل طلباء کی عزت افزائی کی گئی۔ اس موقع پر ایسوسیٹ پروفیسر J&K امپا اینڈ RD ڈاکٹر S خورشید سلام اور تمام اضلاع کے سینئر رضاکار موجود تھے۔ J&K PHE ITI ٹرینڈ ورکرز ایسوسیشن نے آج سری نگر میں اجائق کے صدر اور دیگر سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس میں سرکار پر زور دیا کہ وہ ITI تربیت یافتہ ورکروں، جن کی تعداد تقریباً 2002 ہے، کے لیے ایک ریگولرائزیشن پالیسی مرتب کرے۔ ایسوسیشن نے حکومت سے اپیل کی کہ فاقہ کشی پر مجبور ITI تربیت یافتہ ورکروں کے مسئلے کو انسانیت کے دائرے میں دیکھا جائے تاکہ انہیں انصاف فراہم ہو سکے۔
दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के एक साबिक मुलाजिम अब्दुल अहद मीर मुख्तसर अदालत के बाद आज इंतकाल कर गए। केंद्र के अमले ने अब्दुल अहद की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। मरहूम पठान कॉलोनी ज़कूरा में रिहाइश पजीर थे। उनकी इज्तिमाई फातह खानी 2 अक्टूबर यानी जुम्मे को दिन की 2:30 बजे मलखा में अंजाम दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने पुलिस सरबराह के हमराज बांडीपोरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में कश्मीर यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज किया। इस मौके पर IGP के विजय कुमार, DC बांडीपोरा, डॉक्टर उवैस अहमद और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। मुशीर मौसूफ ने इस मौके पर खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। 44 RR चौगाम COB ने आज शुपैया में शहीद इम्तियाज ठोकर स्टेडियम में 2 साइकिलिंग वर्कशॉप मुनाकिद किए, जिसमें सैकड़ों मकामी नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 44 RR COB चौगाम के कंपनी कमांडर ने कहा कि वर्कशॉप का मकसद शुपैया के नौजवानों के टैलेंट को बेहतर कल के लिए बर्रुए कार लाना है। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में खेला गया पुलिस प्रीमियर लीग प्ले फॉर पीस क्रिकेट टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में चित्रहामा नाइट्स ने गोल्डन ब्रांड्स को हरा दिया। इस मौके पर DGP दिलबाग सिंह ने जीतने वालों और शुरका में इनाम तकसीम किए। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला आमतौर पर साफ रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।